حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلمار، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پیکر حیا صحابت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت کلثوم کی وفات کے بعد حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے کچھ نام دیے۔ ان میں سے مشورے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال 644 سے 656 تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری نہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کی حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ جب اسلام لائے تو آپ کے چچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا اور جب آپ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا پیٹا، دھوئیں کی دھونی دی، لیکن آپ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چاچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں صحت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ سے غلہ خرید کا منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو کم ہے، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا، اس کے 15 لے لیں۔ آپ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ اگر جو سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی آپ کو زیادہ منافع دے۔ اس پر آپ مسکرائے اور کہا، ہاں، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100۔ پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اس دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے،
کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کی نوک کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا وہ ابو بکر تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ کہا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ میں نے کہا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ کہا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھولو اور فتنے پر جو برپا ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا وہ عثمان بن عفان تھے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اے اللہ صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو مکہ بھیجا اور بیعت رضوان عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیرہ روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص بیرہ روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسے نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عفان نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کا مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے شبیر پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اے شبیر سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 10 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم یہ صحیح ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے کہ میں شہید ہوں گا۔ آپ کو 18 ذی الحجہ کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔